السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار اللہ بے نیاز مالک تمہیں کہتا ہے، تم سے فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور یہ اس کی شان ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک رہنمائی فرمائی ہے اور ایک تلقین اور وصیت فرمائی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرا حکم مانے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری والی اور اللہ رب العزت کی وفاداری اور اطاعت گزاری والی زندگی اختیار کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر یقین رکھیں، اللہ کے خزانوں پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کی رحمتوں پر یقین۔ جتنا انسان کا یقین زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی اللہ رب العزت بندے کی دعا جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اگر انسان اس طرح دعا کرے کہ میری کڑی سننی ہے، نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور تمہیں قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ میری قبول کرتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے دعا قبول کرنے کا انداز کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی دے دیتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے دعا کے قبول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو بندہ مانگ رہا ہے وہ تو نہیں دیتا، کہ اس میں حکمت ہوتی ہے کہ بندے کے لیے وہ مناسب نہیں جو بندہ مانگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت بندے سے اس دعا کی برکت سے کوئی ایسا شر اور ایسی مصیبت ٹال دیتا ہے جس میں وہ بندہ گرفتار ہونے والا تھا اور اللہ رب العزت اس سے بچا لیتا ہے۔ تو بندے کو اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میری سنتا نہیں، میری نہیں سنی گئی، شاید اس میں میرے لیے بہتری ہے، اور یقیناً بہتری ہے۔ اللہ بندے کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ بندے کے لیے اس سے بہتر ہے جو بندہ سوچتا ہے۔ بندہ تو اپنے لیے بعض اوقات ایسی بھی دعا کر بیٹھتا ہے جو کہ اللہ فرماتے ہیں ہم قبول کر لیں تو بندے کا قصہ ہی تمام ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت ایسی دعا قبول نہیں کرتے، اور اس طرح بندہ اپنے لیے وہ چیز مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت بعض اوقات وہ چیز نہیں دیتے جو بندہ مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے لیکن اس کے بدلے اس مصیبت اور آفت سے بچا لیتے ہیں۔ جو آفت اور مصیبت انسان پر آنے والی ہوتی ہے انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں نہ تو یہاں کوئی چیز دیتے ہیں اور نہ یہاں کسی آفت سے بچاتے ہیں، بلکہ اس کا اجر و ثواب قیامت والے دن کے لیے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور جس دن انسان کو وہ اجر و ثواب ملے گا جو اس کی دعا کا اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، تو پھر انسان یہ تمنا کرے گا کاش میری ساری دعائیں اسی طرح محفوظ کر لی جاتی اور آج مجھے بدلہ مل جاتا۔ دنیا میں تو جو کچھ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور یہ ایسا بدلہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا کے لیے انسان کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعا انسان کو توجہ سے کرنی چاہیے، دل کی حضوری سے کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، سچے دل سے، حضور دل سے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے ایک دعا کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ انسان زبان کا سچا ہو۔ جس کی زبان سچی ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اپنے آپ کو سچ کا عادی بناؤ۔ اور چوتھی چیز یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ انسان کا لقمہ حلال، انسان کے پیٹ میں حرام نہ ہو۔ بھائیو، آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غفلت سے دعا کرتے ہیں اور بے یقینی سے دعا کرتے ہیں۔ یقین سے دعا کرنی چاہیے، توجہ سے دعا کرنی چاہیے،
اور انسان کو صدق مقال سچ بولنے کا عادی ہونا چاہیے، اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک کرنا چاہیے، اور لقمہ حلال انسان کو کھانا چاہیے۔ حلال کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطب مطعمک تجب دعوتک، اپنا کھانا پاکیزہ بنا لو، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرے گا۔ اور پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ہے، جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ رب العزت قبول فرما لیتے تھے۔ تو آج قرآن مجید ختم ہوا ہے، عزیزم حافظ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن مجید سنایا ہے، قیام الرمضان میں، قیام اللیل میں، اللہ تعالیٰ یہ سنانا قبول فرمائے۔ آپ نے سنا ہے، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور روزے رکھے ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، دعائیں اور التجائیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ساری قبول فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العزت والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتے، والدین کی، ماں کی اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مظلوم ہو، کوئی زیادتی کر رہا ہے، اس بندے مظلوم کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، مسافر کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات کے اندر، ہر پوری زندگی، پورے سال کے اندر، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگ لیا جائے اللہ دے دیتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ کے سوا کوئی دے سکنے والا نہیں ہے، اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کہ کوئی دے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگی جائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی جائے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے اللہ کے فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے مانگو اور چپ کے مانگو، چپ کے مانگو، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے مانگو اور چھپ کے مانگو، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا میں اعتدال نہیں ہونا چاہیے، ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے جس میں انسان حد سے تجاوز کر جائے، اس لیے جامع دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم مختصر دعا کرتے ہیں، اور رات کا پچھلا حصہ شروع ہو چکا ہے، آدھی زیادہ رات گزر چکی ہے، پچھلا حصہ رات کا شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کی راتیں ہیں، 25 کی رات ہے، طاق رات ہے، بہت ہی قبولیت والے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں جو کچھ مانگا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جتنے دوستوں نے جس دعا کے لیے کہا ہے سب کے حق میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم انا نسألک بانک انت اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صدقاتنا وزكواتنا، اللهم تقبل منا صالح اعمالنا، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ ہمارا قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، قیام کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سارا کچھ تیری توفیق سے ہوا ہے، اللہ تو قبول فرما کے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، ہمارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے،
جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے, ہمارے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. اور یا اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری دعائیں اور التجائیں قبول فرما. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا یا رب العالمین. اللہم انا عبادک ابناء عبادک ابناء امائک نواصینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. ونور صدورنا ہمارے سینوں کا نور بنا دے. وجلاء احزاننا ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع بنا دے. اللہ دکھوں کے ازالے کا باعث بنا دے, تکلیفوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ہمارے دکھ اور پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وشفاء مرضانا اور ہمارے بیماروں کی شفا کا ذریعہ بنا دے. اللہ جتنے بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ جو ہم سے دعا کی توقع کرتے ہیں وہ جہاں موجود ہیں, یا اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں, یا اللہ ان سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ انہیں عافیت تامہ نصیب فرما, صحت کاملہ نصیب فرما. ہمارے بھائی عبدالحنان کو صحت عطا فرما, اور جو علماء بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اللہ جو دین کے خاطر بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. ہمارے عزیز دوست بزرگ عزیز ساتھی احباب جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عطا فرما. اللہ جو ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے, ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو گئے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے عطا فرما. ان کی قبروں کو منور فرما, ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اور یا اللہ جو زندہ سلامت ہیں ان کی زندگیوں میں عافیت کے ساتھ برکت فرما. یا اللہ ان کی دعائیں ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ان کی رضا ہمیں نصیب فرما. ان کی رضا میں تیری رضا ہے. یا اللہ ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی رضا جوئی کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما. اور یا اللہ جو ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں, جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے, یا اللہ انہیں ہماری دعاؤں میں شریک فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اس مسجد کی جگہ دینے والے, اس کی تعمیر کرنے والے, اس کو چلانے والے, اس کی آبادی کا انتظام اہتمام کرنے والے, آج اس میں آنے والے اور اس کا اہتمام و انصرام اور اس کی نگرانی اور اس کی خدمت کرنے والے جتنے بھی ہمارے احباب ہیں جن کے نام لیے گئے, جن کے نام نہیں لیے گئے, وہ جہاں مجلس میں موجود ہیں, یا اللہ جو تیرے پاس تیرے مہمان ہیں, یا اللہ ان سب کے درجے بلند فرما. ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ قبول فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما, ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں اس مجلس میں اس اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے در کے سوالی ہیں, تیرے گھر کے بکاری ہیں, یا اللہ جو آس مراد لے کے آئے ہیں اپنی رحمت سے پوری کر. اللہ کو خالی نہ جائے. اللہ تیرے دامن ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں, یا اللہ محروم نہ فرمانا. لا تجعلنا بدعائک اشقیاء وکن بنا رؤوف الرحیم. یا اللہ اپنے سے مانگ کے محروم نہ رکھنا. یا اللہ تو سخی داتا ہے, تو کریم ہے, تو انداتا ہے. یا اللہ تو سب کچھ دینے والا ہے, تیرے دینے کی کوئی انتہا نہیں. یا اللہ ہمیں نواز دے. یا اللہ دین دے دے, دین کی حقیقت دے دے, دین میں اخلاص دے دے, دین پر استقامت دے دے, دین کی محبت دے دے, دین کی خدمت کی سعادت دے دے, دین والوں سے محبت دے دے. یا اللہ دین کو سربلند کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرما دے. ہماری اولادوں کو دیندار بنا دے, ہماری اولادوں کو دین والے بنا دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی عافیت والی بنا دے. یا اللہ تیری یاد والی دنیا ہو, تیرے شکر والی دنیا ہو, تیری وفاداری اور تیری فرما برداری والی دنیا ہو. غفلت والی دنیا سے بچا, نہ شکری والی دنیا سے بچا, نہ فرمانی والی دنیا سے بچا. اللہ فرما برداری والی اور برکت والی دنیا نصیب فرما. اور یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے. یا اللہ وہ آخرت نصیب فرما اس میں تیری رحمتیں ملیں, تیری نوازشیں ملیں, تیری رضا ملے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, تیری بخشش ملے. یا اللہ تو ہمیں ستار الذنوب بن کے, غفار الذنوب بن کے بغیر حساب عذاب کے جنت میں داخل فرما دے. اللہ بغیر حساب عذاب کے جنت میں داخل فرما دے. یا اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہمارا دین بھی اچھا کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اللہ ہم وہ خیر مانگتے ہیں جو آپ کے علم میں بہتر ہے, ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے احباب کو اور
تمام حاضرین کو اور تمام امت مسلمہ کو اے اللہ اس خیر سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جو شر ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اس شر سے ہمیں بچا لے، ہماری اولادوں کو بچا لے، ہم سے محبت کرنے والوں کو اور ہم سے دعا کے لیے کہنے والوں کو سب کو اس شر سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہم وہ خیر مانگتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے اور وہ بھی مانگتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں اور آپ کے علم میں ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہر وہ خیر نصیب فرما جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اس سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ اس سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، انہیں دین نصیب فرما دے، انہیں ایمان نصیب فرما، ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما۔ احینا مسلمین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہ بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو کیے ہیں وہ قبول فرما، اور جو بھائی حج عمرہ نہیں کر سکے ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے، یا اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، دنیا کے جس خطے میں مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ اسلام کو سر بلند فرما، اللہ اسلام کو سر بلند فرما، اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ سرزمین حرمین کی حفاظت فرما، اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، وہاں امن و امان قائم رکھ، ان کو برکت اور ترقی عطا فرما، انہیں توحید و سنت کے سر جھنڈے کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر جو دین کے دشمن ہیں انہیں ناکام و نامراد فرما۔ یا اللہ جو کفر و الحاد کے علم بردار ہیں اس کے پرچار کرنے والے ہیں انہیں ناکام و نامراد فرما۔ اللہ دین والوں کو عزت دے، دین کے اداروں کو عزت دے، دین کے خاتموں کو عزت دے، دین کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ اللہم احینا مسلمین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، اللہ سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں۔ یا اللہ پلے کچھ نہیں ہے سوائے تقصیروں کے، سوائے سیاہ کاریوں کے، لیکن تو بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے۔ اللہ تیری رحمت واسعہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ آج تیرے حضور سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کھلے چھپے دانستہ نادانستہ کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیرے حضور سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ تیرے حضور سچی توبہ نصوح کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تیرا فرمان ہے کہ تو توبہ کرنے والوں کو گناہوں میں نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والا خاتمہ نصیب فرمانا، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ سب سے بہتر عمر وہ ہو جو ہماری پچھلی عمر ہے، سب سے بہتر عمل وہ ہو جو ہمارا خواتین عمل ہے۔ یا اللہ سب سے بہتر دن ہو جب تیرے بارگاہ میں پیشی ہو، تیری رضا کے ساتھ، تیری رضا کے ساتھ یا اللہ ہم نوازے جائیں، اور تیری مغفرت کے ساتھ یا اللہ ہم نوازے جائیں۔ یا اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمانا۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا، جنت میں آپ کا قرب نصیب فرمانا، صحابہ کے طریقے پر زندہ رکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ۔ یا اللہ شرک سے بچا، بدعت سے بچا، شرک اور نفاق سے بچا، ریا اور دکھاوے سے بچا، سمعہ سے بچا۔ یا اللہ جتنے گناہ ہیں چھوٹے بڑے ان سے بچا۔ یا اللہ فواحش و منکرات سے بچا، ہمیں بھی بچا اور ہماری اولادوں میں بچا۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دے، تو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے۔ یا اللہ ہمیں تو ڈھنگ سے مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ جو مانگا گیا ہے وہ عطا فرما دے، جو آپ کے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے آپ کے علم میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ ناصر کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جس بیٹی کے جس بیٹے کے اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین بچیوں کے رشتے ناطے کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دیں، بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے نیک رشتے آسان فرما دیں۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دیں۔ یا اللہ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ جو ظلم کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ناحق مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما اور رہائی کی
رہائی کے راستے آسان فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی گردنیں، جتنے بھی مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہ تو رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزادیاں دیتا ہے، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ان کی اولادوں کو، اور ان سب کو جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ جہنم سے آزادیاں دے دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادیاں دے دے، جہنم سے خلاصیاں دے دے، جہنم سے رہائیاں دے دے، یا اللہ جہنم سے بچا لے، یا اللہ جنت کی راہ پہ لگا دے، جنت والے اعمال پہ لگا دے، جنت میں جانے والوں میں لکھ دے، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں لکھ دے۔ یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری بخشش بڑی وسیع ہے، تیری رحمت واسعہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، تیری بخشش کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ نیک اعمال قبول فرما، یا اللہ دعائیں قبول فرما، التجائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ کوئی محروم نہ رہے، یا اللہ کوئی محروم نہ رہے، یا اللہ جھولیاں بھر دے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے رزق کے ساتھ، اپنی نوازشوں کے ساتھ، اپنی بندہ نوازیوں کے ساتھ، یا اللہ جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، سعادت مند بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تین دنیا کی عزتیں کامیابیاں نصیب فرما، دونوں جہان کی عزتیں نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں تو نے رسوا نہیں کیا، پردے ڈالے ہوئے ہیں، یا اللہ قیامت والے دن بھی رسوا نہ کرنا۔ اللہم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔